Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت اور برتری والا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حافظ قاری نعمان حسینی صاحب، واقعی آپ کی آواز میں کلام پاک کی تلاوت روزانہ ہمارے دلوں کو روشنی بخشتی ہے. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. 5ویں روزے کے ساتھ میں علی خان، میں آمنہ ملک، باران رحمت میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج 5واں روزہ بھی اختیار کر لیا ہم نے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. انشاءاللہ ایسے ہی یہ رمضان پورا گزر جائے گا. بس دعا ہے کہ اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق دے. آمین. آمین. رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں. اللہ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حکم دیا اور اس کی مخلوق کی خدمت اور خبرگیری کو بھی اس کی رضا حاصل کرنے کا
ذریعہ بنا ڈالا ہے. بے شک. اور اللہ اپنے اس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کو اپنے حلال رزق میں سے ان کا حق ادا کرتا ہے. اب ظاہر علی ہر کسی کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو جذبہ ہے وہ اوروں کے اندر بھی ڈیولپ ہو جائے اور وہ اسی طرح لوگوں کو خیرات کریں، زکوٰۃ کریں، لیکن ہر بندے کے اندر یہ نہیں آتا. بے شک. لیکن ماشاءاللہ اللہ کی ایکوالٹی کا نظام تو دیکھیے ماشاءاللہ کتنا بہترین ہے. سب کو برابر کا موقع ملتا ہے. سب اپنے حلال مال یا رزق میں سے ایک ہی پرسنٹیج شیئر کرتے ہیں جس سے اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے ہو جاتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے اور کسی کو برڈن بھی محسوس نہیں ہوتا. لیکن علی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اگر صحیح سے نہ کی جائے اور طریقے سے نہ کی جائے تو جو معاشرہ ہے ہمارا اس کا نظام کچھ دھرم بھرم ہو جاتا ہے. درست فرمایا آپ نے آمنہ. واقعی ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے آج غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا ہے اور اس کا بنیادی سبب دولت کی غلط تقسیم ہے. چیک اینڈ بیلنس بھی نظام کا حصہ ہوتا ہے. یہ یہاں ہم بھولتے جا رہے ہیں. اللہ نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب رکھا ہی اسی لیے ہے کہ حقداروں کو ان کا حق ملے. زکوٰۃ ہمارا مال پاک کرتی ہے اور علی ہمارے کمائے گئے جو بھی مال دولت ہوتی ہے اس کو پاک کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا حق جو ہے وہ دوسروں پہ بھی ہے. جن لوگوں کو ہم جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کو ہم زکوٰۃ دیں. آمنہ کیونکہ بات زکوٰۃ کی ہو رہی ہے تو مجھے اس مناسبت سے ایک حدیث کا مفہوم یاد آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو جسم کی بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے جو کہ روزہ ہے. اور علی زکوٰۃ ایک بہت ہی زیادہ واسٹ ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم جتنی بات کریں کم ہے. میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد اپنے علماء سے اس کے سوالات کریں گے تاکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس سے ریلیٹڈ کویسچنز پوچھنا چاہتے ہیں ان کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اس سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے علی کیا ہے کہ ہمارا ایک مشن شروع ہوا ہے کوکو کولا کی طرف سے جو کہ جتنے بھی لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ چھوٹے موٹے جتنے پیسے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، چونیاں اٹھنیاں جو ہم جسے چلڑ کہتے ہیں، اس کو اگر ہم جمع کریں تو ہم کسی نہ کسی کی تو ہیلپ ضرور کر سکیں گے. پتہ نہیں کہ آج کل چونی اٹھنی کا زمانہ ہے، 5 روپے کے چھلے ضرور ملتے ہیں. کوکا کولا نے جیسے کہ آپ نے مینشن کیا بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے. انفارچونیٹلی عبدالستار ایدی صاحب کے جانے کے بعد جو کنٹریبیوشن ایدی فاؤنڈیشن کو ملتی تھی وہ تھوڑی سی لیکنگ ہے. اس لیے کوکا کولا نے یہ بہت ہی پیارا انیشیٹو نکالا ہے اور میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب اس سے واقف ہوں گے کیونکہ مختلف چینلز پر اس کی ایڈ تو آ ہی رہی ہے. باٹل آف چینج یعنی کہ جو بھی چھوٹے پیسے آپ کو ملتے ہیں وہ اگر آپ زکوٰۃ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور اسے جمع کیجئے اور جب آپ کو موقع ملے کوکا کولا کے تھرو ایدی فاؤنڈیشن کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک اور بہت آسان راستہ ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو eidi.org/bottle of change پر لاگ ان کر کے اپنے زکوٰۃ پیسے دے سکتے ہیں. یاد رکھیے بوند بوند سے دریا ملتا ہے. سو پلیز جتنے بھی آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کی حیثیت ہے ضرور کنٹریبیوٹ کیجیے. بالکل. بریک کی طرف چلتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ہمارے علماء جوائن کریں گے اور ہم آپ کے لیے جو آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے زکوٰۃ، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی سارے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بران رحمت میں. آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ. جیسے ہم نے آپ سے ذکر کیا ہمارے مولانا شاہ حسین گردیزی صاحب اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات بتانے سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤں کہ زکوٰۃ چیز کیا ہے، کہ ہے کیا چیز. قرآن حکیم فرقان حمید میں
सैकड़ों मरतबा अल्लाह जल जलालहू ने ज़कात की बात की है। और ज़कात ऐसी चीज़ है कि मक्का मुकरमा में भी जो आयात नाजिल हुई हैं उनमें भी ज़कात की बात है जी। वो उस वक्त उसका तय्युन नहीं होगा अपने पूरे शद्दोमत के साथ, लेकिन ये है कि उसके ज़िक्र मौजूद है और लोग इस पे अमल भी करते थे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा आए तो फिर ये मामला और फैला। कुरान हकीम फुरकान हमीद में बेशुमार मकाम पे ज़कात का ज़िक्र है। ज़कात का लफ्ज़ी माना जो हम करते हैं वो है किसी चीज़ को पाक करना। तो एक इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करता है और अपना इंतहा दर्जे पे पहुँच के माल और दौलत जमा करता है। अब इस्लाम हमसे ये बात कहता है कि क्या वो जो माल और दौलत उसने अपनी सलाहियत से जमा किया है, क्या वो सारा उसी का है? तो इस्लाम कहता है नहीं, उसकी कमाई हुई दौलत में दूसरे लोगों का भी हिस्सा है, दूसरे लोगों का हक भी है, दूसरे लोगों का हक है, उनका हिस्सा है जो है। तो अब वो हिस्सा जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया। उस वक्त जिस चीज़ को माल कहा जाता था, मसलन भेड़ बकरियाँ होती थी, मवेशी होते थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इसमें शामिल किया। फिर सोना और चांदी हमेशा से चले आ रहे हैं, तो ये असल माल जो है ना वो ये होते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका भी तय्युन किया। फिर जो लोग कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में जो उनका पैसा लगा हुआ है उसका भी तय्युन हुआ। तो अब ये सारी दौलत जो उसने जमा की है अपनी सलाहियत से की है और जायज़ तरीके से की है, लेकिन ये सारी उसकी नहीं है, इसमें दूसरों का हक है। तो कुरान हकीम फुरकान हमीद हमसे ये कहता है कि उसका हक उसको दे दिया जाए, जिसका भी हक है जो बनता है उसको दे दिया जाए। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरीके से ज़कात जमा होती थी और वो तकसीम कर दी जाती थी। फिर माल गनीमत आता था तो उसको भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा देते थे। तो बात ज़कात की हो रही है, तो ज़कात का मतलब ये होता है कि वो दूसरों का जो हिस्सा है उनको दिया जाए, ताकि क्योंकि माशरे में हर किस्म के अफराद होते हैं। देखिए 3-4 भाई हैं तो हर भाई की सलाहियतें अलग हैं। मसलन वो सारे भाई जो है ना वो साफ़ी बन जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। सारे भाई डॉक्टर बन जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। सारे भाई इंजीनियर बन जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उनके अंदर दर्जात होंगे। तो एक आध ऐसा होगा जो बिल्कुल नाकारा होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से वो अपने मामलात जो है ना वो चलाता है। तो अब ये इस बात की दलील है कि तमाम अफराद बराबर नहीं है माशरे में। एक में सलाहियत कम है, दूसरे में सलाहियत जो है ना वो ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा सलाहियत वाला आदमी है जो कमाता है, तो उससे उस कम सलाहियत वाले आदमी की गुजरान जो है उसका बंदोबस्त किया जाए और उसको जो है ना मुआशरे में बराबर की सतह पे या गुजारे की सतह पे रखा जाए कि मोहताजी जो है वो उसके ऊपर ना आए जो है ना। तो ये इसका ज़कात का मकसद है। अब कुरान हकीम ने जो ज़कात की बात की है, तो मैं आपसे ये बात अर्ज करता हूँ, सिर्फ ज़कात की बात नहीं की है। एक और लफ्ज़ है जो आता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो अल्लाह ने उनको रिज्क दिया है तो उससे वो लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। रिज्क का मतलब ये है माल और दौलत। वो माल और दौलत हर चीज़ हो सकती है, जैसा अभी मैंने कहा वो ऊँट भी हो सकते हैं, भेड़ बकरियाँ भी हो सकती हैं, आजकल सोना चांदी भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें उसमें जो है ना वो शामिल है। तो अल्लाह जल्ल जलालहू ये इरशाद फरमाता है, ये उसकी सिफ्त है, मुत्तकी की सिफ्त है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो जो रिज्क हमने उनको दिया है तो वो उससे खर्च करते हैं। तो एक ज़कात है और एक है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। तो ज़कात तो एक फिर उसका निज़ाम महदूद है, लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह जो है उसका निज़ाम महदूद नहीं है। आप सारा उठा के गुरबा और फ़ुक़रा के ऊपर अगर तकसीम कर देंगे अपनी दौलत, तो अल्लाह जल्ल जलालहू आपसे राज़ी होगा, अल्लाह जल्ल जलालहू आपसे खुश होगा कि आपने उसके कमज़ोर बंदों की मदद की है। तो अल्लाह जल्ल जलालहू जो है वो आपकी मदद फरमाएगा। तो इसलिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह जो है वो इससे भी ज़्यादा वसी है। ज़कात आपने दे दी, ठीक है, आप बरी ज़िम्मा हो गए, फ़र्ज़ जो है वो आपने अदा कर दी है। लेकिन अब जो मसला है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, मसलन अचानक आफत आ गई लोगों के ऊपर, लोग मुसीबत में मुब्तला हो गए, तो अब आपके पास ज़कात का पैसा तो है नहीं है,
تو اب آپ اپنے اصلی مال سے ان کے اوپر خرچ کریں، یہ ان کا حق ہے، اور یہ حق اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں ان کا متعین کیا، اور اسی سے آپ اپنے پاک بھی کر رہے ہیں جی ہاں، اس سے یہ ہوتا ہے اصل میں کہ گردیزی صاحب یہ بہت ہی دلچسپ ہے، اسے اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہی بخش وانی گناہوں کو گنہگار، آتی بخش وانی گناہوں کو گنہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر، روشن جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ آپ کا سید سمیع اللہ حسینی صاحب، بالکل بہت خوبصورت۔ گردیزی صاحب، ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہمیشہ ایک کنفیوژن سی، الجھن سی رہتی ہے، کشمکش ہوتی ہے، زکوٰۃ کس کو ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کے مصارف متعین کر دیے ہیں، اور وہ کل 8 مصارف ہیں جی۔ اس کی وضاحت قرآن حکیم کرتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ فقراء اور مساکین ہیں، اور والعاملین علیہا، اور وہ جو لوگ زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں تو زکوٰۃ سے ان کو بھی تنخواہ دی جا سکتی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تالیف قلب کے لیے آپ کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثلاً ایک کافر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو رہا، تو آپ اس سے حسن سلوک کیے جا رہے ہیں لیکن اس پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، تو آپ ایسا کریں زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو پیسہ دیں تاکہ اس کا دل نرم پڑے تو وہ اسلام قبول کر لے۔ اب تھوڑی سی یہاں پر میں وضاحت کروں گا کہ وہ کافر جو ہے اگر مسلمان چاہتے تو ایک تلوار کے وار سے اس کا کام پورا کر سکتے تھے اس وقت جو ہے، بے شک، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہر کافر کے بارے میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے، ہم قتل کر دیں گے تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی، ایک تو وہ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے وقت جو ہے، لیکن اسلام ان کے اندر راسخ نہیں تھا، تو ان کے اندر دولت کی ہوس جو ہے نا وہ موجود تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دو تاکہ وہ پیسے کے لحاظ سے خوش ہوں اور اسلام قبول کریں، کسی بھی صورت میں وہ جہنم میں نہ جانے پائیں، جو ہے نا آپ پوری کوشش کریں۔ تو وہ مؤلفۃ القلوب جو ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو کافر ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام میں پختہ نہیں تھے، ان کو پختہ کرنے کے لیے یہ ہے مؤلفۃ القلوب۔ آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہتا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، نان مسلمان کو دے سکتے ہیں، اس سے میں اور آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہم ابھی آپ سے ساتھ ہیں۔